سر آپ نے ایک اپنے ویڈیو میں کہا کہ جو خلافت راشدہ ہے اور ماڈرن ڈیموکریسی جو ہے وہ دونوں ایک ہی بات ہے. جی ہاں. ہاں ان کا تو جو ماڈرن ڈیموکریسی جو ہے ان کا جو بیس لائن مورالٹی الگ ہے، ان کا فائنینشیل سسٹم الگ ہے، ان کا سب کچھ الگ ہے. بس جو دین جو جی دینی میں باتیں یہ سب الگ ہے. آپ اس چیز کو جسٹیفائی کر دیں میرے لیے. سوال آ گیا سوال آپ کا. اب آپ اپنا مائک بند کر دیں اور میری بات غور سے سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے وہ تو کفر ہے. ٹھیک ہے، میں نے جس ڈیموکریسی کی بات کی تھی وہ اسلامک ڈیموکریسی کی تھی. پہلے تو اس بات کو کلیئر کر لیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے اسلامک ڈیموکریسی اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ بات کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. جس ڈیموکریسی کے اندر حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے احکامات کی روشنی میں کیا جائے گا وہ تو حلال ڈیموکریسی ہے. اور جس میں کثرت رائے سے فیصلہ ہوگا حلال و حرام کا وہ ڈیموکریسی حرام نہیں کفر ہے. ٹھیک ہے، جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے کہ چند سٹیٹس نے ووٹنگ کے ذریعے یہ طے کر لیا کہ ہومو سیکچوالٹی جائز ہے تو انہوں نے جائز کر لی. اسلامک ڈیموکریسی یہ ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان مل کے بھی نعوذ باللہ اگر یہ کہیں کہ ہومو سیکچوالٹی جائز ہے تب بھی وہ ناجائز ہی رہے گی کیونکہ قرآن و سنت میں وہ حرام ہے. لہذا یہ مین ڈیفرنس آپ سمجھیں کہ یہ ڈیموکریسی کا تعلق حلال کے دائرے کے اندر ہے اور قرآن میں واضح آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. اہل ایمان کے آپس کے کام مشورے سے طے پاتے ہیں. نبی علیہ السلام بھی اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. سورہ آل عمران میں بھی آیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے نبی اپنے ساتھیوں کو مشورے میں شامل کیا کریں. نبی علیہ السلام مشورہ کرتے تھے، کثرت رائے جو ہوتی تھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. جمہور کی رائے دیکھ کے، جمہور کا مطلب ہے میجورٹی، اسی سے جمہوریت بھی نکلا ہے. محدثین بھی جب راویوں کے اوپر بحث کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی ثقہ اور صدوق ہے. جمہور محدثین نے اسے ضعیف کہا تو محدثین تو خود ڈیموکریسی مانے میں. ٹھیک ہے، جمہور، ہاں تو جمہور کا لفظ تو موجود ہے. اب سلفیوں کو بیچاروں کو تھوڑی سی فکر ہو تو وہ جمہور کا لفظ تو خود استعمال کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے تو وہ جمہوریت کو کفر و شرک کہتے ہیں. اور دوسری طرف ملوکیت کو کے فضائل سنا رہے ہیں. جس نے اسلام پہ ظلم ڈھائے ہیں صرف سعودیہ سے ریال کھانے کے چکر میں ملوکیت کو حلال کہہ رہے ہیں اور قرآن سے آیات پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ملوک بنائے تھے. بھائی بنی اسرائیل کے جو ملک تھے وہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے وحی کے ذریعے بناتا تھا. یعنی اگر طالوت علیہ السلام کو نامزد کیا گیا بادشاہ تو وہ اللہ تعالیٰ نے سموئیل پیغمبر کے ذریعے کیا تھا، نہ کہ یہ کہ وہ خود سے ملک بن گئے تھے. سلیمان علیہ السلام اگر بادشاہ تھے تو وہ پیغمبر بھی تھے، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ نعوذ باللہ خود سے مسلط ہو گئے تھے. تو جمہور کا مطلب ہے میجورٹی. تو میں نے جو اسلامک ڈیموکریسی کو کہا تھا کہ یہ خلافت کی ماڈرن فارم ہے وہ اسی لیے کہا تھا کہ ڈیموکریسی میں بھی، اسلامک ڈیموکریسی میں بھی حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام بھی کثرت رائے سے کرتے تھے. اب یہ کہنا کہ خلافت منوان اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہو آج کے زمانے میں تو یہ امپاسبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پیٹرن پہ کریں گے تو مجھے بتائیں آج کون مسلمان ہے جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسا ہو یا عشرۃ مبشرہ جیسا ہو. تقی عثمانی صاحب دیوبند کے نزدیک تو صحابہ اور تابعین کے بعد سب سے افضل مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن بریلویوں کے نزدیک اس پلانٹ ارتھ کا مردود ترین انسان ہے. چلے اوپر چلے جاتے ہیں. امام احمد بریلوی صاحب بریلویوں کے نزدیک تو صحابہ، اہل بیت اور تابعین کے بعد سب سے بہترین مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن دیوبند کے نزدیک اس امت میں سب سے ذلیل ترین انسان ہے. اور اشری تھانوی صاحب دیوبندیوں کے نزدیک تو صحابہ اور اہل بیت اور تابعین کے بعد افضل ترین انسان ہو سکتے ہیں، لیکن بریلویوں کے نزدیک تو وہ مسلمان بھی نہیں ہیں. تو مجھے بتائیں اگر ہم آج خلافت قائم کریں تو دیوبندی تو کہیں گے اشری تھانوی خلیفۃ المسلمین ہوگا اگر وہ زندہ ہو، تو کیا بریلوی مان لیں گے؟
اور بریلوی کہیں گے ہم نے احمد بریلوی کو خلیفہ بنانا ہے. تو یہ جو خلافت کی باتیں ساری تھریٹیکل ہیں. پہلے وہ بندے تو لائیں جن کے اوپر امت متفق ہے. تو خلافت کے نظام میں جو شروع کے 4 خلیفہ ہیں ان پہ امت متفق اس لیے تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے, اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے, ان کے پیچھے اللہ کھڑا ہوا تھا, نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان کے بعد صحابہ کرام کے بعد آپ اس طریقے سے کسی کے بارے میں نہیں وضو کے ساتھ کہہ سکتے. تو الٹیمیٹلی پھر فیصلہ جو ہے وہ ووٹنگ کے ذریعے ہوگا. اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص راہ ہموار کرے کہ ہاں جی میرے نزدیک فلاں شخص بہتر ہے, اور اس کو وہ پبلکلی ثابت کرے کہ وہ بہتر ہے, رائے عامہ ہموار کرے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ گن پوائنٹ کے اوپر جو زیادہ نعرے لگا لے گا وہ اپنا خلیفہ بنا لے گا, اس طرح تو نہیں خلیفہ بنے گا. تو پریکٹیکلی خلافت اس طریقے سے نہیں ہوگی. خلافت صرف اس صورت میں قائم ہو سکتی ہے اس فارم میں جب پوری دنیا کے مسلمان کسی ایک بندے کے اوپر متفق ہوں. ویسے اگر آپ غیر مسلم سے پوچھیں نا کہ دنیا میں کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جس پہ امت متفق ہوگی, تو وہ پتہ کیا کہیں گے کہ امام کعبہ. لیکن ان بیچاروں کو ہم کس منہ سے بتائیں کہ امام کعبہ تو کافر ہے بریلویوں کے نزدیک. ٹھیک ہے, وہ تو بیچارے یہ سوچ رہے ہوں گے جس طرح ویٹیکن سٹی کے پاپ پہ پوری کرسچینٹی ایٹ لیسٹ کیتھولک تو متفق ہے نا, پروٹیسٹنٹ تو چلے اسے نہیں مانتے, لیکن دنیا میں میجارٹی تو کیتھولک کی ہے. کیتھولک کے پاپ کے اگینسٹ مسلمانوں کے پاس جو پوسٹ ہے وہ امام کعبہ ہے کہ نہیں. تو بریلوی تو کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. او بھائی جس امت میں امام کعبہ بھی خلیفہ بننے کا اہل نہ ہو, الٹا کافر ہو, اس میں کہاں سے خلافت آنی ہے. لہذا یہ جو بھائی آپ کو وی لاگز بنا بنا کے خلافت اور یہ کہانیاں کرا رہے ہیں نا, خلافت والی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں, اس پریکٹیکل دنیا کے لوگ نہیں ہیں یہ. ٹھیک ہے.